لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اہل بیت کون ہیں؟ دین اسلام میں ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمت، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. غالباً یہ دوسرا سال شروع ہے اور اس عنوان پر ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی. آج آپ کے سامنے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پیش کرنا ہے. اگرچہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تو نہیں ہے، لیکن شروع ہی میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان میں بھی شامل ہیں، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 3 سال پہلے اس بات کو نوٹ کر لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے. انہوں نے نوٹ کر لیا تھا عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور 3 سال سے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے. ان کا تعلق بنو غفار قبیلے سے ہے اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جس وقت ان کو معلوم ہوا کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ شخص کون ہے، اس کا کیا کردار ہے، اس شخص کی ماضی کیسی گزری، اس شخص کی ماضی کے بارے مکہ والے کیا کہتے ہیں، یہ ساری معلومات لینے کے لیے انہوں نے
اپنے بھائی انیس سے کہا ارکب الی ھذا الوادی وعلم لی علم ھذا الرجل، انیس سواری پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ جاؤ اور وہاں اس شخص کے متعلق پوری معلومات لے کر آؤ، یہ کون ہے، کس سوچ کا مالک ہے، اس کی ماضی کیسی گزری، اس کے امور کیسے ہیں۔ انیس آیا، جب واپس گیا اپنے بھائی ابو ذر سے کہا میں معلومات لے کر آیا ہوں، میری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے ان اللہ ارسلہ علی دینک، اے بھائی اس وقت جو تیرا دین ہے، جو تیرا عقیدہ ہے، جو تیرا عمل ہے، جو تیری سوچ ہے، اسی پر اللہ نے اس شخص کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس شخص کے عقیدے میں اور آپ کے عقیدے میں، اس شخص کے عمل میں اور آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں۔ مکہ والے اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انیس نے کہا اس شخص کی ماضی بڑی صاف ستھری ہے، بڑی مبارک ہے، اس شخص کی ماضی کے کسی ایک عمل پر کوئی نقطہ نہیں اٹھا سکتا، نہ لگا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس اعلان کے بعد اس وقت میں مکہ کے جس کونے میں بھی گیا ہوں یقولون انہ لشاعر وساحر وکاہن، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ شاعر ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ جادوگر ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ نجومی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں تو اس دور کا بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا ذہین ہے، عقیل ہے، فطین ہے، تو مجھے بتا تو کیا نوٹ کیا ہے، تیرا موقف کیا ہے؟ انیس نے کہا میری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ واللہ انہ لصادق وانہم لکاذبون، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ محمد کی دعوت سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچے نبی ہیں، اور جو کچھ لوگ ان کے بارے کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس گفتگو کو نوٹ کرنے کے بعد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور مکہ کا رخ کرتے ہیں۔ انیس نے اپنے بھائی سے ایک بات کہی کہ تو مکہ جا رہا ہے، لیکن ایک بات سن لے، مکہ والوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی غلطی محمد مصطفیٰ کے بارے معلومات لینا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے پوچھ لیا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑی غلطی ہوگی، اور آپ کو اس غلطی پر اہل مکہ سزا بھی دے سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر زمزم کی کنواں کے پاس بیٹھ گئے۔ بھائی نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھی آیا کرتے ہیں، حالات کی مناسبت سے اب نبی علیہ السلام کی انتظار میں وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ میں تشریف لائے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل نے کہا کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے نمائندہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کے رسول اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو یہی ہے۔ میرے دل سے آواز آئی یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اٹھا اور سیدھا نبی علیہ السلام کے سامنے کیا، کوئی معلومات نہیں لی، کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے جاتے ہی کہا سلام علیک یا نبی اللہ۔ ایک دم نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا وعلیک ورحمۃ اللہ، اور آپ نے مجھے سینے کے ساتھ آپ نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اور مجھ سے پوچھا من این انت، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ قلت من غفار، میں نے کہا میرا نام ابو ذر ہے، غفار قبیلے کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہاں کس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں نے کہا کہ زمزم کے کنواں کا ہمسایہ بنا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا متا کم تہا ہونا، آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں نے کہا منذ 40 من بین لیلۃ و یوم، مجھے آپ کی انتظار میں کنویں پر بیٹھے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا من کان یطعمک، آپ کے پاس کھانا کون بھیجتا ہے، کس کے ہاں سے کھانا آتا ہے؟ میں نے کہا ما کان علی طعام الا ماء زمزم، 1 مہینے سے جب بھی بھوک لگتی ہے زمزم کا پانی پیتا ہوں، جب بھی پیاس لگتی ہے زمزم کا پانی پیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا مبارکۃ و انہا طعام قوم، ابو ذر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمزم کا پانی یہ واحد پانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل غذا رکھی ہے۔ آج دنیا کی سائنس نے بڑے تجربے کی ہیں لیب کے ذریعے کہ مکمل غذا تو اس وقت ہوتی ہے جب اس میں پروٹین موجود ہو، لحمیات موجود ہو۔ یہ تو پانی ہے، پانی میں پروٹین نہیں ہوتے، لحمیات نہیں ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد دنیا والوں نے یہ رزلٹ دیا کہ زمین پر یہ واحد پانی ہے جس میں پروٹین موجود ہے۔ یہ ہے زمزم کا پانی، یہ اس کی شان، یہ اس کا مقام۔ ایک چوٹی کے امام ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ، تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قافلے کی شکل میں ہم لوگ ملک شام گئے، ایک پادری نے ہماری دعوت کی، دسترخوان لگ چکا، اس پادری نے ہم سے پوچھا تم سارے عربی ہو،
ہم عربیوں سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تبھی تو میں نے دعوت کی۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، حل احد منکم من آل مکہ تھا، تم میں سے کوئی مکہ کا رہنے والا بھی ہے؟ میں نے کہا، امام مجاہد کے، میں نے کہا جی ہاں، میرا تعلق مکہ سے۔ اس پادری نے کہا تو خوش نصیب ہے، تو خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں کیوں خوش نصیب ہوں؟ اس پادری نے کہا اس لیے کہ تو زمزم کے کنویں کا ہمسایہ ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کیا آپ کے ہاں بھی زمزم کے پانی کی حیثیت ہے، مقام ہے؟ اس پادری نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا ہمیں تو چونکہ مکہ سے روک دیا گیا، ہم تو داخل ہو نہیں سکتے، جبکہ ہمارے ہاں زمزم کے پانی کی یہ حیثیت ہے کہ اگر میرے سامنے 2 ڈور رکھ لیے جائیں، 2 بالٹیاں رکھ دی جائیں، ایک میں سونا بھرا ہوا ہو، ایک میں زمزم کا پانی بھرا ہوا ہو، اور مجھے اختیار دیا جائے ان میں سے ایک لے لو، تو میں زمزم والی بالٹی کو لے لوں گا، سونے والی کو چھوڑ دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماء زمزم لما شرب لہ، اس کو پیتے ہوئے جو دعا مانگو گے اللہ وہی دعا قبول کرے گا۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، امام ترمذی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے آپ نے، حدیث کی کتاب جامع ترمذی کی یہ مصنف ہے۔ ان کے والد بھی بہت بڑے امام تھے، وقت کے محدث تھے۔ ایک دن امام ترمذی کو ان کے والد نے بلایا اور کہا میں بہت خوش ہوں کہ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، آگے پہنچاتا بھی ہے، لیکن سن لے، احادیث کے حوالے سے تیرا سخت امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ تیرے سامنے ایسی نبی علیہ السلام کی احادیث آئے گی جو تیری عقل کے خلاف ہوں گی، وہاں تیرا امتحان ہوگا، عقل کے بالکل خلاف نبی علیہ السلام کی حدیث ہوگی، وہاں تیرا امتحان ہوگا کہ تو حدیث کو لیتا ہے یا اپنی عقل کے فیصلے کو لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کو ان کے والد بتا رہے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا، بیت اللہ کا طواف عشاء کی نماز کی بات کرنے لگا، ہر درجہ اندھیرا تھا، بندے کو بندہ نظر نہیں آتا تھا، رش تھا، حج کے موقع پر ہمیشہ رش ہوتا ہے۔ میں جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگا، ایک دم مجھے پیشاب نے تنگ کر دیا، ہر درجہ پیشاب نے زور پکڑ لیا، اب میں پریشان ہو گیا، طواف کو توڑ کے جاتا ہوں، قضاء حاجت کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، اس وقت رات کا وقت ہے، پھر وہاں سے آؤں گا، یہ بھی بڑا مشکل ہے، نہیں جاتا، پیشاب نے زور پکڑا ہوا ہے۔ طواف کر ہی رہا تھا، اچانک نبی علیہ السلام کی حدیث مجھے یاد آ گئی کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی کو پیتے وقت جو دعا کرو گے اللہ وہی قبول کرے گا۔ طواف کے دوران میں زمزم کے کنویں پر چلا گیا، میں نے پانی لیا اور دعا کیا مانگی، اے اللہ، اے اللہ اس وقت میری دعا یہی ہے
طواف کر رہا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، پیشاب نے زور پکڑ لیا ہے، اے اللہ جب تک میرا طواف مکمل نہ ہو اس پیشاب کو روک دے۔ بیٹا میں نے زمزم کا پانی کیا اور طواف میں لگا ہوا تھا، طواف کرتا رہا، اللہ نے اس طرح کرم کیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور پیشاب رک گیا۔ یعنی عقل تو نہیں مانتی، ایک بندے کو پیشاب نے تنگ کیا ہوا ہے تو پیشاب کو روکنے کے لیے وہ پانی پی رہا ہے، عقل کے خلاف ہے۔ تو زمزم بھی تو پانی ہے نا، پانی کو پیشاب کو روکنے کے لیے پانی پینا عقل کہاں ہے؟ لیکن یہ دیکھیں نبی اسلام کی حدیث پر ایمان دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا اور ابو ذر غفاری کا کھانا میرے گھر پر ہے۔ آپ گئے ابو ذر غفاری کو عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے باتیں بتاتے رہے۔ جس دن اجازت چاہی نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر کیا ممکن ہے کہ آپ اپنی قوم کو میری دعوت، میرا پیغام پہنچا دیں؟ جی ہاں پہنچاؤں گا۔ گھر گئے، بھائی ملے، پوچھا ماں سنا تھا؟ ہاں بھائی جان کیا بنا؟ میں نے کہا اسلمت وصدقت، اسلمت وصدقت، میں تو ایمان لایا اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ بھائی نے کہا میں بھی آپ کے انتظار میں تھا، سن لے آج سے میں بھی مسلمان ہوں۔ آئے والدہ کے آگے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے، گھر گئے والدہ کے آگے اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت، نبی علیہ السلام کا پیغام پیش کیا۔ اسی وقت والدہ پڑھی لکھی بھی تھی، دانا بھی تھی، اسی وقت اسلام قبول کر دیا۔ اگلے دن پورے غفار قبیلے کو جمع کیا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے ہی خطبے میں آدھا خاندان مسلمان ہو گیا، اور جس وقت نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو باقی جو آدھے تھے وہ بھی اسلام لے آئے۔ جس وقت پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام میں آتا ہے اما غفار فقد غفر اللہ له۔ اور لوگوں سن لو، زمین کی پشت پر غفار قبیلہ واحد قبیلہ ہے جس پورے کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے سردار تھے، اور صحابہ کرام میں تواضع کے حوالے سے، عاجزی کے حوالے سے، انکساری کے حوالے سے پہلی پوزیشن سیدنا ابو ذر غفاری کی تھی رضی اللہ عنہ۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من سرہ ان ینظر الی تواضع عیسی ابن مریم، لوگوں اگر کسی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع، عاجزی، انکساری دیکھنی ہو فلینظر الی ابی ذر، تو ابو ذر کو دیکھنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر پیار، بس ان کی دو ہی خواہشیں تھی، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی ہر وہ حدیث جو میرے کانوں تک پہنچے اس پر میرا عمل ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی حدیث نہ ہو
جو میں سنوں اور میں اس پر عمل نہ کروں۔ اگرچہ یہ مزاج تمام صحابہ کا تھا۔ یہی وجہ ہے محدثین کا موقف ہے، اگر کسی بھی صحابی، چاہے وہ شہری ہو، دیہاتی ہو، غریب ہو، امیر ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، کوئی بھی، کسی بھی صحابی کے علم کو، جو شریعت کا علم ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس صحابی کے عمل کو رکھ دیا جائے تو وزن برابر ہو۔ آج ہم غور کریں، ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ دونوں ترازو کے پلڑے برابر نظر نہیں آتے۔ کسی کا علم والا پلڑا اٹھا ہوا ہے، کسی کا عمل والا اٹھا ہوا ہے۔ عمل والا جو اٹھا ہوا ہے یہ کیسا علم ہے، کیسا عمل ہے؟ منع شریعت کے خلاف ہے، جذباتی عمل ہے، جذباتی باتیں ہیں، ورنہ جو علم ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ اس لیے یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میری خواہش تھی جو حدیث تھی میرے کان تک پہنچ جائے اس پر میرا عمل ہونا چاہیے۔ دوسری ان کی سوچ کیا تھی کہ جو حدیث میں سن چکا ہوں، عمل کر چکا ہوں، میری خواہش ہے یہ حدیث امت تک پہنچ جانی چاہیے۔ یہ مزاج ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے، فرماتے ہیں لو وضعتم الصمصامۃ علی ہذہ واشار الی کفاہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک دن ابو ذر غفاری نے دوستوں سے کہا اگر میری گردن کے اوپر تلوار رکھ دی جائے، میری گردن کے اوپر تلوار رکھ دی جائے اور مجھے خالی ایک جملہ کہنے کا اختیار دیا جائے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، کوئی قوم تک پیغام پہنچانا ہے، ایک جملے کی اجازت دی جائے، اس جملے کے اندر میں کیا کہوں گا؟ نبی علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی حدیث جو میں جانتا ہوں امت کے سامنے پیش کروں گا۔ وقت انتہائی مختصر ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان کے پاس یہ پہنچے جب وہ خلیفہ تھے اور ان سے کہا میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں مدینہ کو چھوڑ کر کسی بیاباں علاقے کے اندر بسیرا کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اے ابو ذر جب تو دیکھے مدینہ کا ماحول، مدینہ کی فضا پر خطر ہو گئی تو مدینے کو چھوڑ دے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں حالات انتہائی پر خطر ہیں، مجھے آپ اجازت دیں۔ کہاں جاؤ گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے بتا دیا کہ عراق کے راستے پر جو وادیاں آتی ہیں میں ان وادیوں میں سے کسی وادی پہ جا کے زندگی گزارنا ہوں۔ اگر دیہات میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ سیدنا عثمان نے انہیں بکریوں کو ایک ریوڑ دیا، معاش کے حوالے سے یہ ریوڑ ہے، سفر کرنے کے لیے ایک اونٹ دیا، کام کاج کے حوالے سے غلام دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کی بیوی ہے اور ایک اکلوتی بیٹی ہے، یہ قافلہ چل پڑا۔ عراق کے راستے پر ایک وادی آتی ہے، اس کا نام ربضہ ہے۔ اس وادی میں جا کر انہوں نے بسیرا کیا اور کافی عرصہ وہاں رہے۔ اچانک طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آ گیا جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ سکرات لگی ہوئی، بیوی حد درجہ پریشان ہے کہ یہ صحابی رسول ہے،
نبی علیہ السلام کا قریبی ساتھی، ابتدائی صحابہ کرام میں سے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے میری نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں۔ آج کہاں بہت جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیا بنے؟ سکرات کی حالت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا ابشری ولا تبکی، تو رونا بند کر، میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں۔ کیا خوشخبری؟ کہتے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لنفر وانا فیہم۔ ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم چند ساتھی بیٹھے تھے، چند ساتھی بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا تھا لَيَمُوتُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ، تم میں سے ایک شخص کا انتقال جنگل میں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ناطق وحی، ناطق وحی کے علاوہ اس طرح کی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے بارے اللہ نے کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ تم میں سے ایک آدمی کا انتقال بیاباں جنگل میں ہوگا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب وہ فوت ہو جائے گا یشہد اصابۃ من المسلمین، اس کی نماز جنازہ کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت کو پہنچا دے۔ اب ابو ذر کا نبی علیہ السلام کی حدیث پر ایمان دیکھیں، ایسا ایمان پیدا کرو نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے، ایسا یقین پیدا کرو جو یقین صحابہ کرو۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَبَادِيَةٍ۔ اے بیوی، اس دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں جو ہم چند صحابہ بیٹھے تھے، میرے علاوہ سب کا انتقال ہو گیا، اور سب کا انتقال آبادیوں میں ہوگا۔ وَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، مجھے یقین ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کے بارے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قافلہ آئے گا، ضرور آئے گا، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، لیکن میرا ایمان مانتا ہے کہ اس قافلے کی اطلاع دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قافلے کی انتظار کرنا، اور سکرات کی حالت میں بیوی سے کہا میری بیٹی کہاں ہے؟ کہا وہ کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ ابو ذر غفاری نے بیٹی کو آواز دی اور کہا جب میری روح قبض ہو جائے گی تمہیں پھر کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا، تم پریشان ہوگے، تمہیں حدیث بھول جائے گی۔ ابھی میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں، اس پر ابھی عمل کر لو۔ کیا حدیث؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیکرم ضیفہ، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان آنے والے ہیں، آئیں گے میری وفات کے بعد، آئیں گے، ضرور آئیں۔ تم ایسا کرو بکری کو ذبح کرو اور کھانا تیار کرو مہمانوں کے لیے۔ ایسا ایمان، ایسا یقین، اس وقت تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ فذبحت شاۃ، حدیث میں ہے فذبحت شاۃ، بکری کو ذبح کیا گیا، فطبختھا، کھانا تیار کیا گیا۔ اتنے میں ابو ذر غفاری فوت ہو گئے۔ عراق سے مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ آ رہا تھا۔ جب اس وادی میں پہنچا، قافلے کے امیر نے قافلے کو روکا
اور کہا میں کثرت کے ساتھ آتا اور جاتا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے ان وادیوں کے بارے، مجھے معلوم ہوا ہے اس ربضہ وادی کے اندر ابو ذر رہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے لاڈلے ساتھی ہیں۔ دیکھو تلاش کرو، ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے۔ کون ہے امیر قافلے کے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تلاش کیا، جھوپڑی نظر آئی، آواز دی، کس کے گھر؟ ابو ذر، باہر بولو، فوت ہو گئے، بہن سائڈ پہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قافلے کو لے کر گئے، ابو ذر گلا، ایک دم حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تبوک کے سفر میں ہم سب ٹولیوں کی شکل میں جا رہے تھے، ابو ذر اکیلا جا رہا، غزوہ تبوک کی طرف اکیلا جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس موقع پر، تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رحم اللہ ابا ذر، لوگوں دعا کرو ابو ذر پر اللہ کی رحمت ہے، یمشی وحدہ، اکیلا جا رہا ہے، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، یمشی وحدہ، اکیلا جا رہا، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، جہاں فوت ہوگا وہاں بھی اکیلا ہو، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحْدَهُ، قیامت دن بھی اکیلا اٹھے گا۔ صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ فغسلوہ، قافلے والوں نے غسل دیا، وکفنوہ، کفن پہنایا، وصلوا علیہ، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر قافلے نے دفنایا۔ دفنانے کے بعد جب جانے لگے مدینہ کی طرف تو وہ لڑکی آگے آ جاتی ہے، اپنا تعارف کرتی ہے اور کہتی ہے قافلے والوں میں ابو ذر کی بیٹی ہوں، میرے والد نے اپنی وفات سے پہلے قرأ علیکم السلام، تمہیں سلام بھیجا تھا، مجھے کہا تھا وہ قافلہ آئے گا، اے بیٹی اس قافلے کو میرا سلام پہنچا دے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے آپ کے آنے کی اطلاع میرے بابا کو دے دی تھی، فقرأ علیکم السلام، میرے بابا نے وفات سے پہلے تمہیں سلام کہے، وَأَقْسَمَ عَلَيْكُمْ اللہ ترکبوا حتی تاکلوا، اور میرے والد نے اللہ کا واسطہ دے کے کہا تھا کہ آپ کھانے کے بغیر مدینہ نہیں جا سکتے۔ یہ باتیں سن کر قافلے والے رونے لگے زیادہ، عبداللہ بن مسعود حد درجہ روئے، بلکہ قافلے والے کہتے ہیں مدینہ پر ہم نے عبداللہ بن مسعود کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا کہ شاید پوری زندگی طرح نہیں گئی ہوئی، سیدھے گھر گئے، چار پائی پر گھر گئے، جو بھی آتے تیمارداری کے لیے انہیں ابو ذر غفاری کے حالات بتاتے ہیں، کیا ایمان تھا ان کا، نبی علیہ السلام کی حدیث پر کیا ایمان تھا، کیا پختہ یقین تھا۔ 10 دن تک اپنے بستر پہ پڑے رہے اور 10 دن تک ابو ذر غفاری کی سیرت بیان کرتے رہے، 10ویں دن بھی ابو ذر غفاری کی سیرت بیان کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود کہ اس وقت کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے مجتہد کی فرشتے نے آ کے روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔